ہم چاہتے ہیں کہ سب ایماندار ہو صرف ایک بندہ چھوڑ کے، اور وہ ہیں ہم خود۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایک ولاگر کی ویڈیو آج کل بہت وائرل ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہوگی، ان کا نام ہے مبشر صدیقی یا صدیق۔ انہوں نے کیا کیا، ایکسپیریمنٹ کیا، سوشل ایکسپیریمنٹ۔ اس میں انہوں نے کیا کیا، بڑے مزے کی بات ہے، ذرا سنیے گا اگر نہیں ویڈیو دیکھی ہوئی تو۔ انہوں نے کیا کہ کافی سارے کینو لیے ایک ریڑھی بھر کے، اور انہوں نے گاؤں جانے والے رستے پہ اس کو چھوڑ دیا، اور وہاں پر جو ہے نا لکھ کے لگا دیا کہ دکاندار موجود نہیں ہے، لہٰذا جو ہے نا 50 روپے درجن کے حساب سے آپ خریدیں، اور ساتھ ایک باکس رکھ دیا اور اس میں لکھ دیا کہ اس باکس میں پیسے ڈال دیں 50 روپے فی درجن کے حساب سے۔ اچھا، وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، سیٹ اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ منٹس کے بعد جب وہ واپس آئے، وہاں پہ لوگوں کو ایک ہڈن کیمرے میں دکھایا بھی گیا کہ وہ فروٹس لے رہے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئے اپنی گاڑی میں، تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ہی تو وہاں پہ کوئی کینو موجود تھا، اور نہ ہی کوئی 1 روپیہ بھی ڈبے کے اندر موجود تھا، سب صفا چٹ۔ یہ حال ہے ہماری دنیا میں پاکستانی قوم کا۔ اب ذرا باہر کی دنیا میں اگر دیکھیں تو یہ ٹرینڈ بہت عام ہے کہ دکان کے باہر سبزیاں رکھ دی جاتی ہیں، کوئی سیلز مین نہیں ہوتا، اس کی قیمت وہاں پہ لکھی ہوتی ہے، ساتھ ایک جو ہے باکس یا ایک کوئی بھی پینی باکس ٹائپ کی کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو پیسے ڈالتے ہیں اور چیز لے جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو ایسا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے نا، جتنا مرضی سیکیور شہر ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کچھ بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جاپان میں اگر کوئی چیز کسی کی گر جاتی ہے تو لوگ پولیس کے پاس جمع کروا دیتے ہیں اٹھا کے، اور یہاں پہ کیا ہوگا، سب سے پہلے ہوگا فون چیک، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور پھر اس کے اندر گھس کے اس کی سیکیورٹی کو بریچ کرنے کے بعد جو ہے نا الٹی سیدھی حرکتیں تک کی جاتی ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے، نہ ہی تو ہم کم عقل ہیں اور نہ ہی ہم بے وقوف ہیں۔ ہم اتنے جگاڑو ہیں کہ ہم بغیر انسٹرکشن کے جو ہے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی مشین چلا سکتے ہیں، کوئی بجلی چلی جائے اس کا حل نکال لیں گے، ایک چارجر ہوگا تو اس کو پورے گھر کی چیزیں چارج کر لیں گے۔ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم قانون سے ڈرتے ہیں۔ اصول جو ہے وہ ہم لوگوں نے دوسروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اپنے لیے ہمارے کوئی اصول نہیں ہے۔ ایمانداری بہت مشکل چیز ہے نا، ہمیں ہمیشہ شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ لانگ روٹ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے میرے حساب سے۔ یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہماری سوچ ہے، لیکن ملک کے اندر ہے کیا؟ ملک کے اندر بھی تو ہم لوگ ہی ہیں نا۔ مطلب ملک جو ہے وہ زمین سے، درختوں سے یا جو ہے پہاڑوں سے تو نہیں نا بنتا، ملک تو لوگوں سے بنتا ہے نا۔ لوگ موجود ہیں تو ملک ہے، اور ہم لوگ ہی تو اس کو چلا رہے ہیں، چاہے کوئی ایک دکان چلا رہا ہے، چاہے کوئی کچن چلا رہا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، چاہے ملک چلا رہا ہے کوئی۔ مولانا طارق جمیل نے بھی کہا تھا نا کہ میرا تو ریڑھی والا بھی کرپٹ ہے۔ خیر، مجھے اب یہ لگتا ہے کہ ان سب چیزوں پہ بات کرنے کا ویسے کوئی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن چلیں، دل کا غبار نکالنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو آج جو ہے نا میں اپنے گروسری والا جو میرے ایک سیکشن ہے، پینٹری کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ایک کیبنٹ ہے جس کے اندر میں ڈرائی گروسری رکھتی ہوں، وہاں پر تو جو ہے نا کچھ دنوں سے مجھے کچھ فیل ہو رہا تھا کہ جیسے سیلن سی ہے کچھ ہے، تو اس کو میں نے کھول کے ساری چیزیں نکال کے ایک رات کے لیے کھلا چھوڑا، صفائی کی، اسپرے کیا، کیونکہ اسلام آباد میں دیمک کا بہت خطرہ رہتا ہے، آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر اس کو ڈرائی کر لینا پراپر، اور وہاں پہ اسپرے وغیرہ کر دینا احتیاطاً زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی یہی کیا تھا، اور وہاں سے چیزیں بھی نکالی، اور اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ رمضان میں پتہ چلتا رہے کہ کون سی چیز موجود ہے، کون سی موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ میں مسالے سارے پورے رکھتی ہوں، لیکن استعمال بس کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت سگڑ ہیں اور بہت زیادہ کھانے شانے بنانے میں ماہر ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مجھے شوق ہے کہ میرے کچن میں ہر چیز پوری ہو اور کوئی بھی چیز جو ہے نا کم نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لگایا ہوا تھا، اور
اس طرح کے کاموں میں اس کو ساتھ رکھ لیتی ہوں تاکہ اس کو بھی اندازہ ہو کہ گھر کے کاموں کو یا گھر کی چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. اور جو ہے نا ایک ایک چیز میں صاف کرتی جا رہی تھی کیونکہ زمین وہاں پہ بیٹھ کے بار بار اٹھنا جو ہے نا مشکل تھا, تو میں نے اس کو بٹھا لیا تھا اور خود میں اس کو چیزیں پکڑائی جا رہی تھی. بس یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے بھی کہہ لیں کہ طریقہ آپ لوگ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی گھر کے بچے کو یا آس پاس کے بچے کو پکڑے اور اس طرح کے کام کروا لیں. تو لڑکوں کو نا ویسے بھی عادت ہونی چاہیے میرے خیال سے نا, جب تک وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں دخل نہیں دیں گے یا وہ نہیں کریں گے اپنے ہاتھ سے, ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ گھر کیسے چلتے ہیں. آنے والیوں کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی. تو بیٹوں کو جو ہے نا شہزادے سمجھیں, لیکن ان کو شہزادوں کی طرح کھلائیں پلائیں, لیکن ان کو شہزادہ بنا کے نہ رکھیں. ان کو تھوڑا سا زمین پہ بھی آنے دیں, ان کو عام عوام کی طرح فیلنگ بھی لینے دیں. تو بس یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا میرا ایک چھوٹا سا کیبنٹ تھا جس کو ارینج کرنے کے بعد یہ بالکل ایک چھوٹا سا وہ کلین وہ ہو گیا تھا, مطلب ہر چیز نا جگہ پہ آرگنائز ہو گئی تھی, تو لگ رہا تھا بہت سپیس بچ گئی ہے الحمدللہ. تو یہ ایک کام جو تھا, ایک ٹاسک تھا, کافی دنوں سے میرے سر پہ سوار تھا, یہ میں نے آج کر لیا ہے. اب جو ہے انشاءاللہ ایک آدھ دن میں فریج وغیرہ کی اور گملوں شملوں کی بھی باری آنے والی ہے. ایک ایک کر کے ساتھ جیسے جیسے ٹائم نکل رہا ہے چیزیں کرتی جا رہی ہوں. تو یہ تھا آج کا ولاگ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے تھوڑی سی انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے, اور ہائیڈریٹ رہیں, اچھا کھانا کھائیں, ہیلدی فوڈ کھائیں. اللہ حافظ.